إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. محترم سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن جانو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان اپنے گروہ کو، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یہ شیطان ہمارا اور آپ کا، تمام انسانوں کا دشمن ہے. لہذا انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھیں اور اس کے ساتھ ہمارا معاملہ دشمنوں والا ہی ہو، ہم اسے کبھی بھی اپنا دوست نہ سمجھیں. ہم اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اسے دوست نہ بنائیں، کیونکہ جو بھی شخص شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کی باتوں کو مانے گا، اس سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے اسی بات سے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ میں آگاہ کیا ہے. شیطان کی یہ دشمنی انسانوں سے ازل سے ہی رہی ہے. شیطان نے انسانوں سے اپنی دشمنی کا اعلان اس وقت کیا جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. شیطان نے تکبر اور حسد کے چلتے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے اس کی اس نافرمانی کی بنیاد پر اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا. شیطان کے اندر، ابلیس کے اندر جو یہ حسد تھی، جو یہ جلن تھی، جب اللہ رب العالمین نے اسے بارگاہ سے نکالا تو یہ حسد، یہ جلن ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف دشمنی میں تبدیل ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے وہ جلنے لگا، اس کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی. لہذا جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر بسایا، اسی دشمنی کے چلتے اس نے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا. انہیں ورغلا کر، انہیں پھسلا کر، بہلا کر، خواب دکھلا کر، جھوٹے وعدے کر کے انہیں جنت سے نکلوا دیا. اسی وجہ سے دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام، ان کی بیوی حوا علیہ السلام اور ابلیس کو زمین پر جب اللہ رب العالمین نے اتارا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ. آدم، حوا، ابلیس سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ اور اس بات کو یاد رکھو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. ابلیس تمہارا دشمن ہے، آدم و حوا ابلیس کے دشمن ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے اسی وقت واضح کر دی تھی جب انسانوں کو اس دنیا پر اتارا. اسی وقت یہ حقیقت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے سامنے رکھی کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس دشمنی کو کبھی بھولنا نہیں. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور اگر تم اسے یاد رکھتے ہو، اس سے دشمنی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لے جاتے ہو تو یقیناً کامیابی تمہارے حق میں لکھی جائے گی. لیکن اگر یہ بات بھول جاتے ہو، اسے اپنا دوست سمجھ لیتے ہو، اس کے خوابوں میں، جھوٹے وعدوں میں آ جاتے ہو، اس کی پیروی کر پڑتے ہو، اس کے پیچھے چلنے لگتے ہو، تو یاد رکھو خسارہ تمہارا مقدر ہے، آخرت کی ناکامی تمہارا مقدر بن کے رہے گی. آج اگرچہ ہم اور آپ یہ بات بھول چکے ہیں، آج ہم انسان یہ بات بھول چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم آج یہ بھول چکے ہیں. ہم شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، اس کی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. لیکن شیطان، یاد رکھیں، شیطان نے یہ بات اب تک نہیں بھولا ہے. اپنے اس کام کو بخوبی وہ انجام دے رہا ہے.
اور اس کام کو انجام دینے کے لیے اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگ رکھی ہے۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ رب العالمین تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ جب اللہ رب العالمین نے اسے اپنے بارگاہ سے پھٹکارا نکالا تو اس نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی تھی کہ اللہ رب العالمین تو مجھے مہلت دے، جس طرح آج میں تیرے دربار سے ٹھکرایا گیا ہوں، میرے حق میں جہنم لکھ دی گئی ہے، ایسے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بس تو مجھے مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، اسے مہلت دے دی۔ مہلت پانے کے بعد شیطان کا صرف ایک مقصد، اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ انسانوں میں سے جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو گمراہ کرے، جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے پر ابھارے، اور ان تمام کو لے کر کے اپنے ساتھ جہنم کے اندر جائے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کے لیے جہنم مقرر کر دی، اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا اس نے اپنی زندگی کا ہدف، اپنی زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ یہی بنا لیا ہے کہ انسانوں میں سے جتنا ہو سکے اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو فرمایا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، کہ شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے، شیطان لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکے۔ شیطان اپنے اس وعدے کو نبھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ شیطان پوری پلاننگ ہمارے اور آپ کے خلاف کرتا ہے، ابلیس کی پوری پلاننگ ہمارے اور آپ کے خلاف ہوتی ہے کہ کیسے ہمیں گمراہ کرنا ہے، کس طرح ہمیں کہاں بھٹکانا ہے، کہاں اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کر کے غلط راستے پہ لے جانا ہے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ وہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ابلیس روزانہ اپنے عرش کو پانی کے اوپر لگاتا ہے، اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے، تمام اپنی ذریت کو، تمام شیطانوں کو بلاتا ہے اور انہیں لوگوں کے درمیان بھیج دیتا ہے تاکہ وہ جا کر کے لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹائیں، اور شیطان لوگوں میں پھیل کر کے انہیں گمراہیوں میں مبتلا کرتے ہیں، غلط کاموں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ابلیس روزانہ ان تمام لوگوں کو واپس بلا کر کے ان سے رزلٹ بھی مانگتا ہے کہ ان لوگوں نے دن بھر کیا کام انجام دیے، کون سا معاملہ انجام دیا، کسے گمراہ کیا، کسے غلط کاموں میں ڈالا، پوری رپورٹ بھی وہ ابلیس لیتا ہے۔ اور جو شیطان جیسا کام کر کے آتا ہے، جتنا بڑا کام کر کے آتا ہے، ابلیس اسے انعام بھی دیتا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، تاکہ وہ ہمیں اور گمراہ کر سکیں۔ پوری پلاننگ اس نے ہمارے اور آپ کے خلاف کر لی ہے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ وہ ہمیں اور آپ کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ہے کہ ہم اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس بات کو ہم اور آپ بھول گئے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ شیطان ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا چال چل رہا ہے، ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہم اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اور آپ کا حال یہی رہا، شیطان کے بہکاوے میں اسی طرح پڑے رہے، تو یقیناً ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہذا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری جو یہ زندگی ہے، ہماری زندگی جو ہے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، یہ ہماری پوری زندگی ایک طرح سے جنگ کی طرح ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر شیطان کے خلاف ہر موقع پر لڑائی لڑتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی، ایک مومن کی زندگی جو ہے، یہ جنگ کی طرح ہوتی ہے شیطان کے خلاف۔ لہذا ہمیں ہمیشہ شیطان کے شر سے، اس کے فتنوں سے آگاہ رہنا چاہیے، اور قرآن کریم بھی ہمیں اور آپ کو اس چیز سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شیطان کے اس قول کو نقل کیا۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ رب العالمین تو مجھے مہلت دے دے اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں جانب بائیں جانب چاروں طرف سے گھیر کر کے اسے گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو تیری شکر گزار نہیں ہوگی، اکثریت ایسی ہوگی جو گمراہی کے راستے پر ہوگی، تیری ناشکر گزار ہوگی۔ یہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا، اور اسی وعدے کے تحت وہ ہمیں ہر طرف سے ہر جگہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہم اور آپ انجام دیں، وہاں ہم اور آپ اس بات کا خیال کریں کہیں یہ کام ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو نہیں کر رہے۔ کوئی کام انجام دینے جا رہے ہیں، پہلے سوچ لیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے یا شیطان کے مکر میں آ کر کے ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو ہمیشہ اس طرح گزاریں گویا کہ ہم اور آپ شیطان کے خلاف ایک جنگ میں کھڑے۔
اور جنگ بھی ایسی کہ جیسے ایک سپاہی جنگ کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے, چاروں طرف سے اسے دشمن گھیر لے, اسے خطرہ ہو کہ کہیں سے بھی اس پر حملہ ہو سکتا ہے. ایسے ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے کہ جب اسے ہمیشہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہیں سے بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے, کہیں سے بھی آ کر کے شیطان ہمیں گمراہ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام کے اذکار پڑھتے تھے, اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو میری حفاظت کرنا, اللہ رب العالمین تو میری حفاظت کرنا ان تمام مصیبتوں سے, ان تمام آزمائشوں سے جو میرے سامنے سے آتی ہوں, جو میرے پیچھے سے آئیں, دائیں بائیں, اوپر سے, کہیں سے بھی آتی ہو. اللہ رب العالمین ان تمام شر سے, ان تمام فتنوں سے میری حفاظت کرنا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي, اور اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے, زمین کے نیچے سے کوئی فتنہ نکل پڑے اور مجھے اچک لے, اس بات سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ کہیں سے بھی کوئی فتنہ آئے, کوئی شر آئے تو اللہ رب العالمین اس سے محفوظ رکھنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی. لہذا ہمیں اور آپ کو بھی ایسی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جہاں ہم کوشش کریں کہ ہم غلط راستوں کی طرف نہ جائیں, وہیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آئیں, شیطان کے شر سے, اس کے فتنوں سے, اس کے مکر و فریب سے. محترم سامعین کرام, اس بات کو ہم اور آپ بھی یاد رکھیں کہ شیطان کس انسان پر قابو پاتا ہے. کس انسان کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے نہایت ہی آسان ہوتا ہے. وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو, ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہو, تلاوت قرآن مجید کرتا ہو, ایسے شخص کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان نہیں ہوتا. ایسے شخص پر قابو پانا شیطان کے لیے آسان نہیں ہوتا. اسی لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی زبان پر وہ قابو پا لے. انسان کی زبان پر سب سے پہلے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ جب انسان کی زبان پر کنٹرول کر لے, وہ نہ تو ذکر و اذکار کر پائے, نہ اللہ رب العالمین سے استغفار کر پائے, نہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر پائے, نہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر سکے, نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کر سکے. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام طریقوں سے انسان کو روک دے. اور جب ایک مرتبہ شیطان یہ کام کر لیتا ہے, جو بھی انسان اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہو, اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے میں پیچھے رہتا ہو, قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دور رہتا ہو, ایسا انسان بہت ہی آسانی کے ساتھ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. بہت ہی آسانی کے ساتھ شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے, اسے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, کہ شیطان ان پر غالب آ چکا ہے, شیطان نے ان پر قبضہ جما لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ, لہذا اس نے اللہ رب العالمین کے ذکر کو ان سے بھلا دیا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے ذکر نہیں کر پاتے. گویا کہ اگر ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں, اگر ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کریں, اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں, اگر یہ توفیق ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ شیطان کے قابو میں آ چکے ہیں, شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہیں, شیطان آپ پر قابض ہو چکا ہے, مکمل طور سے آپ شیطان کے گرفت میں آ چکے ہیں, اگر آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی ہے. اسی لیے ایک مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے, صبح و شام ذکر کرتا ہے, کھاتے پیتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے ہمیشہ ذکر میں مبتلا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں کہ ہم ان اذکار کو انجام دیتے رہیں, اپنی زبانوں پر ان اذکار کو لاتے رہیں, تاکہ شیطان کے مکر سے, شیطان کے فریب سے, اس کے شکنجے سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکیں. ایک مومن کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اپنے شیطان کو ہمیشہ تھکا کر کے رکھتا ہے. ہم اور آپ کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. مومن اپنے شیطان کو ہمیشہ تھکاتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المؤمن لَيُمْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُمْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ, کہ مومن اپنے شیطان کو بالکل ایسے ہی تھکا دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اونٹ پر سفر کرنے نکلے اور اپنے اونٹ کو تھکا دیتا. مومن اپنے اعمال کے ذریعہ, اپنے ذکر کے ذریعہ شیطان کو تھکا کر کے رکھ دیتا ہے. جب ایک انسان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے, اس نیک عمل کی وجہ سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, اور اس تکلیف کو برداشت کرتے کرتے شیطان اتنا کمزور ہو جاتا ہے, اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں باقی بچتی کہ انسان کو گمراہ کر سکے. لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کو انجام دے, اتنے اعمال انجام دے کہ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اس کا شیطان جو اس کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اس قدر لاغر ہو جائے, اس قدر کمزور ہو جائے کہ اسے گمراہ کرنے کی سکت اس کے اندر باقی نہ رہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرتے رہنے چاہیے, اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ شیطان
ہمارے اور آپ کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ جس دن ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں اس دن سے لے کر کے جب تک ہماری موت نہیں ہو جاتی شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ رونے لگتا ہے۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، اسے چھوتا ہے، چبھاتا ہے اسے کچھ، اور اسی چبھن کی وجہ سے، اسی چھونے کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ شیطان ہمیشہ سے تمہارے پیچھے، تم دنیا میں آئے شیطان تمہارے پیچھے لگ جاتا ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور اس کی یہ کوشش اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ اور موت کے وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہم پر اور آپ پر ہوتا ہے، جب ہماری آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، آخری لمحے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری زبان سے کہیں کوئی ایسی بات نکل جائے جو شرکی الفاظ ہو، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر بیٹھے، کوئی ایسی بات ہم کہہ دیں جس سے ہم شرک کرنے والے بن جائیں، کیونکہ شیطان یہ بات جانتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے آخری لمحے میں شرک کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، تو ہماری پوری زندگی کے اندر جو بھی اعمال ہم نے انجام دیے ہیں وہ تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ جو بھی نیکیاں، جو بھی عبادتیں، ذکر و اذکار، تلاوت کلام مجید، جو بھی ہم نے کیا ہے، اگر آخری لمحے میں ہم نے شرک کر دیا، پوری زندگی کی عبادت ہماری بیکار اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے شیطان موت کے وقت ہم پر سب سے زیادہ سخت حملہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس وقت ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ہمیشہ اس وقت کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول جہاں دوسری دعائیں مانگتے، موت کے وقت کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے بدحواسی کے عالم میں مبتلا کر دے، شیطان مجھے بدحواس کر دے، اور اس بدحواسی میں میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے، کوئی نافرمانی والی بات نکل جائے۔ اللہ کے رسول اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ آخری وقت اگر گمراہی میں ہو گیا، اگر آخری وقت میں ہم غلط کام کر بیٹھے تو ہماری پوری زندگی کی عبادت برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس وقت کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے جہاں ہم اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے دعا کریں، زندگی کی آشائشوں کے لیے دعا کریں، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں، وہیں موت کے وقت کے لیے، اس وقت کی سلامتی کے لیے اللہ رب العالمین سے ضرور دعائیں کیا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین اس وقت ہمیں اور آپ کو مومنانہ حالت پر، اسلام کی حالت پر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو موت دے۔ یہ دعائیں ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ شیطان ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی موقع نہیں گنواتا۔ اگر اسے موقع مل جائے گمراہ کرنے کا، کوئی بھی موقع نہیں گنواتا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوں، وہاں بھی شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں، شیطان وہاں بھی کوشش کرتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی بات نکل جائے، ہماری زبان سے کوئی بات نکل جائے، سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے، سامنے والے کو غصہ دلاتا ہے کہ غصے میں کوئی بات کہہ دے اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ شیطان کوئی موقع نہیں گنواتا، کہیں بھی موجود ہوں، گھروں کے اندر ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا کریں، اپنی زبان سے نرم باتیں، اچھی باتیں نکالا کریں۔ کیوں؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کیونکہ شیطان اسی زبان کے ذریعہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، ان کی رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے، ان کی محبت کو نفرت میں تبدیل کرتا ہے۔ لہذا میرے بندوں سے کوئی بات کا حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا کریں۔ جب ہم اور آپ، یہاں تک کہ جب ہم اور آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، یہاں بھی شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہاں بھی شیطان ہمارے پیچھے ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں بھی شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شیطان، جب ہم اور آپ نماز کا پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، شیطان ہمیں گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات لائے جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جائے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی حالتوں میں ہمیں وہ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں جو باتیں ہمیں گھروں میں یاد نہیں آتی۔ ہم کتنا بھی سوچ لیں گھر کے اندر یاد نہیں آتی، ہم کتنا سوچ لیں بازار میں اندر کہیں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ باتیں یاد نہیں آتی، لیکن جیسے ہی ہم نماز کی حالت میں آتے ہیں تمام بھولی بسری باتیں ہمیں اور آپ کو یاد آ جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس بات کو آزمایا ہوگا کہ نمازوں کی حالت میں بہت ساری چیزیں انہیں یاد آ جاتی ہیں جو دوسرے موقعوں پر یاد نہیں آتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟
شیطان ہمیں اور آپ کو یہ باتیں اسی وجہ سے یاد دلاتا ہے تاکہ ہم اور آپ ان باتوں کے پیچھے پڑ جائیں، ان باتوں کو سوچنے لگے اور ہماری نماز خراب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو ایک شیطان ہے جسے خنزب کا نام دیا گیا، خنزب کہا جاتا ہے، وہ شیطان آ کر کے انسان کی نماز کو متاثر کرتا ہے۔ ایک صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، شیطان مجھے بہت وسوسے ڈالتا ہے، نماز کی حالت میں بہت وسوسے ڈالتا ہے اور مجھے بھلا دیتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا، کتنا پڑھا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک الشیطان یقال له خنزب، یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، یہ نماز کی حالت میں آ کر کے وسوسے ڈالتا ہے، تمہاری نماز کو خراب کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تمہاری نماز میں خلل ڈال رہا ہے، تو نماز کی حالت میں ہی اس سے پناہ مانگ لیا کرو، نماز کی حالت میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اس سے پناہ مانگ لیا کرو تاکہ تمہاری نماز سکون کے ساتھ گزر سکے۔ ہم اور آپ دیکھیں، ہم بازاروں میں جاتے ہیں، وہاں بھی شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے، خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہاں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تجارت کرتے ہیں، وہاں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ چلو ایک بار کہ ہم غلط کام کر لیتے ہیں، آئندہ سے یہ کام انجام نہیں دیں گے، چلو تجارت میں ایک غلط کام کر کے ایک بار منافع کما لیتے ہیں، آگے چل کے اس چیز سے توبہ کر لیں گے۔ ایسی بہت سارے وسوسے شیطان ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے، ہم اور آپ بازاروں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اور آپ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 گاٹھ لگاتا ہے۔ جب انسان اٹھتا ہے، سو کر کے جاگتا ہے، اذان کی آواز سن کر کے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، جا کر کے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، آ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر انسان پورا دن چاقو چوبند رہتا ہے، چست رہتا ہے۔ لیکن وہی اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی تھپکیاں لے کر کے سو گیا، فجر کی نماز ادا نہیں کی، سوتا رہا، سورج نکلنے کے بعد جاگتا ہے، اٹھتا ہے، آپ دیکھیں گے ایسا انسان پورا دن سستی کی حالت میں، کاہلی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا دن ایسا گزرتا ہے جیسے کچھ اس کا کھو گیا۔ یہ حقیقت ہے اور شیطان کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں شیطان سے متنبہ رہنا چاہیے، اور اس وجہ سے بھی کہ شیطان ہماری زندگی کے اندر بڑی دور تک رسائی حاصل رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ ہماری اور آپ کے رگوں میں جہاں جہاں خون دوڑتا ہے، ہمارے جسم میں جہاں جہاں خون پہنچتا ہے، وہاں وہاں شیطان پہنچ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسے صلاحیت عطا کی ہے، اور اسی صلاحیت کا فائدہ اٹھا کر کے وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنے دل سے کرتے ہیں، شیطان دلوں میں پہنچ کر کے وسوسے ڈالتا ہے، برائیوں کے وسوسے، غلط کاموں کے وسوسے، حرام کاموں کے وسوسے، عبادت نہ کرنے کے وسوسے، نمازوں سے پیچھے رہنے کے وسوسے، ذکر و اذکار نہ کرنے کے وسوسے، نہ جانے کون کون سے وسوسے اور برائیاں ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے تاکہ ہم گمراہی میں مبتلا ہو سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ انسان کے دل سے آواز آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو، یقیناً۔ پھر جب یہ چیز انسان کے دل میں آتی ہے تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ جب تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کو کس نے پیدا کیا۔ یہ بات انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے اور اس کے ذریعہ چاہتا ہے کہ وہ کفر کی طرف چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے تو وہیں رک جاؤ اور وہی اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان سے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں، ہر ایک موڑ پر اس بات کا خیال کریں کہ شیطان ہمیں اور آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے، اور ان تمام باتوں کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ شیطان ہمیں کسی موڑ پر گمراہ نہ کر سکے، کسی موڑ پر ہمیں اور آپ کو غلط کاموں میں نہ لا سکے، اگرچہ وہ ہمیں اور آپ کو کتنے ہی اچھے خواب کیوں نہ دکھلاتا ہو، کتنے اچھے وعدے کیوں نہ کرتا ہو کہ یہ کام کر لو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، تمام چیزیں ذرا سوچ سمجھ کر کریں، ورنہ اگر ہم اور آپ شیطان کے پیچھے پڑ گئے، شیطان کی پیروی کرنے لگے تو وہی چیز ہے انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، کہ شیطان تمہیں اپنی پیروی کی طرف اسی لیے بلاتا ہے تاکہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکے۔ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو ہم اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زندگی کے ہر ایک موڑ پر
کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔